السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی و انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں اور یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم اسٹرکچرل پالیسیز اپنائیں۔ ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ آج تک بلوچستان کو جو حقوق ملے وہ پارلیمنٹ نے دیے۔ بیڈ گورننس کو ختم کر کے گڈ گورننس کو لانا چاہتے ہیں۔ چین سے آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو حملے کے بارے میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ پنجاب گرمی کی لپیٹ میں، آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں طوفانی بارش سے 5 افراد جاں بحق، کان کن پھنس گئے۔ ہرنائی میں کئی مقامات پر پنجاب کو ملانے والی شاہراہ سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ قدامت پسند وزرائے اعلیٰ کاربن کی قیمتوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ قدامت پسند وزرائے اعلیٰ کینیڈین کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ٹروڈو کا پیئر پالیور پر اہم قانون سازی روکنے کا الزام۔ انٹیریو کے 4 بڑے اسکول بورڈز کی جانب سے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر مقدمات دائر۔ اسکول بورڈز کا کہنا ہے کہ پلیٹ فارمز نے بچوں کو ایک طرح کی لت میں گرفتار کر دیا ہے۔ بچے تربیت اور ذہنی صحت کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس ویکینڈ پر ٹورنٹو کا موسم ملا جلا رہنے کا امکان۔ ویکینڈ پر شہر میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان۔ کم سے کم درجہ حرارت 1 اور زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع۔ غزہ میں خوراک کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ عالمی عدالت کا اسرائیل کو حکم۔ عالمی عدالت کا کہنا ہے کہ اسرائیل تمام ضروری اور مؤثر اقدامات کرے، بنیادی خوراک کی فراہمی بلا تاخیر غزہ میں پہنچ جائے۔ ماسکو حملے میں 100 سے زائد افراد کی زندگی بچانے والے نوجوانوں کے لیے خصوصی اعزاز۔ 15 سالہ مسلمان نوجوان اسلام خلیل اوف کو روسی سماجی رہنما کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا۔ اسلام خلیل اوف نے کراک سٹی ہال سے لوگوں کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی راہ میں سیاسی و انتظامی دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی راہ میں سیاسی و انتظامی دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انسداد اسمگلنگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 روز میں معیشت کے حوالے سے مختلف اجلاس کیے۔ چیلنجز کو سمجھنا ہے تاکہ معیشت کو سنبھالا جا سکے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی افراتفری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وفاق، صوبے اور ادارے سب مل کر یکسو ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو صوبوں میں سیکیورٹی کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ چیلنجز پر وہی قومیں قابو پاتی ہیں جو ہمت نہیں ہارتی۔ یقین ہے پاکستانی قوم عزت و ہمت سے مسائل کو حل کرے گی۔ ملک کی ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا۔ معیشت کو بہتر اور مضبوط کرنے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی و انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان کو غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اتحادی حکومت نے 2022 میں 2.5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کی اجازت دی تھی۔ جو چینی بیچ کر ہم ڈالر کما سکتے تھے وہ افغانستان اسمگل ہونے سے نقصان ہوا۔ بجلی چوری سے سالانہ 400 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ شعبہ پیٹرولیم میں بھی گیس چوری سے نقصان ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ رواں سال محصولات کا 9 کھرب کا تخمینہ ہے۔ 2700 ارب روپے کے محصولات سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ نگراں حکومت میں شعبہ توانائی میں 58 ارب روپے کی چوری ریکور ہوئی۔ نگراں حکومت میں انسداد اسمگلنگ سے متعلق ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ آرمی چیف اور صوبوں کے تعاون سے انسداد اسمگلنگ میں مدد ملی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ پاکستانی وفد IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے 14 اور 15 اپریل کو واشنگٹن جائے گا، جس میں نئے پروگرام کے خد و خال پر بات کریں گے، جبکہ تفصیلی مذاکرات پاکستان آ کر ہوں گے۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ نگراں حکومت کے منظم اقدامات کی بدولت ممکن ہوا۔ نگراں دور حکومت میں میکرو اکنامک استحکام آیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نجکاری پلان کے تحت خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ PIA کی نجکاری اور ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنا ایڈوانس اسٹیج میں ہے۔ پوری کوشش ہے کہ PIA کی نجکاری جون تک مکمل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں اور یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم اسٹرکچرل پالیسیز اپنائیں۔ اب ہم نے اپنی توجہ کس پر مرکوز کرنی ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ کیا اور کیوں کرنا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے اور برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ اس وقت ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو پھر دیکھیں گے۔ زراعت میں 5% کی گروتھ کم نہیں، لیکن زراعت میں ابھی مزید گروتھ ہوگی اور زرعی شعبے کی گروتھ کا IMF سے تعلق نہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے اور یہ ساری کامیابیاں شہباز شریف کے گزشتہ دور کا SBA معاہدہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے اور تشدد کا راستہ اپنایا ہوا ہے، جنہوں نے معصوم شہریوں کے قتل و غارت کا راستہ چنا ہے، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے اور تشدد کا راستہ اپنایا ہوا ہے، جنہوں نے معصوم شہریوں کے قتل و غارت کا راستہ چنا ہے، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کے جان و مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت کرنا ہم پر آئینی طور پر ذمہ داری ہے۔ بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی ہیں۔ اپوزیشن کے بغیر ڈیموکریسی مکمل نہیں۔ ہم اتحادی اکٹھے بیٹھیں گے اور مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہو، لیکن اس سے نہیں ہوتا۔ ہمیں آئین نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کریں، اپنے اثاثہ جات کا تحفظ کریں۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ آج تک بلوچستان کو جو حقوق ملے وہ پارلیمنٹ نے دیے۔ بیڈ گورننس کو ختم کر کے گڈ گورننس لانا چاہتے ہیں۔ میں نے وفاق کی بلوچستان کے لیے سنجیدگی دیکھی ہے۔ ہم بلوچستان کے مسائل پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تربت اور گوادر میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہاں ہماری کامیابی کی کہانیاں ہیں ان کا بار بار ذکر کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں جہاں ریاست کی رٹ نہیں۔ ہم بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں گے۔ بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں۔ بلوچستان میں FC، پولیس اور دیگر ادارے مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ہم نے اسمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ بلوچستان میں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، لیکن اسمگلنگ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمیں اس وقت گورننس، کلائمیٹ چینج اور دہشت گردی جیسے چیلنجز درپیش ہیں۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن بددیانتی نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آنے والی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات کی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آنے والی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات کی ہے، جبکہ دوسری جانب چین کے سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سماجی اقتصادی ترقی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ دونوں ممالک کے عوام کو مزید فوائد پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ قبل ازیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی سفارت خانے جا کر چین کے سفیر
اور چین سے آئی تحقیقاتی ٹیم کو شانگلہ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو حملے کے بارے میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ اس دوران ملاقات میں چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی سفیر سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ شانگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی مشرقی بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے باعث ضلع دکی میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی مشرقی بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے باعث ضلع دکی میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دکی میں ہی کوئلے کی کان میں 5 کارکن پھنس گئے ہیں، جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بارش کے باعث سیلابی ریلا دکی کے علاقے ناصر آباد میں افطار سے قبل کوئلے کی کان میں داخل ہوا، جس کے باعث 5 کارکن پھنس گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی 60 فٹ تک کان کے اندر جا چکا ہے اور پھنسے ہوئے کارکنوں سے رابطہ بھی منقطع ہے۔ لیویز ذرائع کے مطابق ضلع دکی میں مسلسل 10 گھنٹے تک موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ کوڑک ٹاپ میں کئی مقامات پر شاہراہ سیلابی ریلے سے متاثر ہے۔ دھانا سر میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث قومی شاہراہ بند ہے۔ ہرنائی میں کئی مقامات پر پنجاب کو ملانے والی شاہراہ سیلابی لہروں میں بہہ گئی۔ پنجاب شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب وقتی طور پر گرمی کی لپیٹ میں ہے، جس کے بعد آج اور کل بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دریں اثنا قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے PDMA نے اپنے الرٹ میں بتایا کہ بارش کے ساتھ بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ موسم کے حوالے سے کی گئی پیش گوئی کے مطابق آج اور کل مری، کلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، قصور، اوکاڑہ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خوشاب، سرگودھا، میاں والی، ڈیرہ غازی خان، بھکر، لیا، ساہیوال اور بہاولپور میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔